بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ علی حسن آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر درود و پاک کے نذرانے۔ سامعین محترم، آج کل کے زمانے کے اندر بد اخلاقی اتنی زور سے چھا گئی ہے کہ بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے جھگڑ رہا ہے، باپ بیٹی سے جھگڑ رہا ہے۔ اس طرح ہر معاملے کے اندر بد اخلاقی جو ہے پہلے نمبر پر ہے۔ تو سامعین محترم، ایک بچہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق کیسا تھا، سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو خلق تھا وہ قرآن پاک تھا، یعنی حضور علیہ السلام قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا خلق قرآن مجید تھا۔ تو اسی طرح ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت مبارک پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو یعنی درگزر کی عادت رکھو۔ تو سامعین محترم، دوسری بات جو حضور علیہ السلام نے کہی وہ فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف، اور حکم دو بالعرف، نیکی کا حکم دو۔ اور تیسری جو حضور علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی وہ ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو سامعین محترم، حضور علیہ السلام پہلی بات کیا کہی، خذ العفو کہ درگزر کی عادت رکھو۔ تو آج کل معاشرے کے اندر دیکھیے کہ درگزر کتنی حد تک ہے۔ اگر ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے تو مطلب ایک تھپڑ ہی مار دے تو ہم اس کے بدلے اسے 2 تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ادھر سے اگر کوئی ہے سمجھدار، حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا اور حضور کا عاشق ہے، ٹھیک ہے، اگر نہ اس کے اوپر پھر 2 گالی دیتا ہے ایک گالی کے بجائے۔ تو یہ ہے ہمارا خلق۔ تو سارے محترم دیکھیں، اگر آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی روزہ رکھ لیں، جتنی بھی عبادات نمازی ادا کر لیں، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیروں سے، آپ کے جسم سے، آپ کے آنکھوں سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو تو سامنے محترم عبادت اسی بندے کی قبول ہوتی ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت ہے، وہ جو اس کی زبان درازی سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبخت عورت جہنم میں جائے گی۔ سامعین محترم دیکھیں، خود حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو سب سے پہلے چیز ہے حسن اخلاق۔ تو جس شخص سے، جس مسلمان سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے مسلمان بنے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اسلام لے آئے۔ آج کل نہ انگریز کا پتہ ہے، نہ غیر مسلم کا، نہ ہی مسلمان کا۔ آج صرف نام کے مسلمان، لباس سے غیر مسلم جیسے انگریزوں والے۔ اور حضور علیہ السلام نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے کون سی بات پر عمل کیا ہے۔ ہم نے تو حضور علیہ السلام کو سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں دی، یہ سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں پہن سکے۔ اس سے کیا لگتا ہے؟ انسان کوئی برا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ یہ ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک بری عادت، بری بات پھیل گئی ہے کہ بھائی سر کے اوپر مولوی لوگ ہوتے ہیں وہی پہنتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ٹوپی نہیں پہنی، امامہ نہیں باندھا، سب کچھ کیا حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں آج زمانے کے اندر ہمارے آخری نبی حضور علیہ السلام کو ایک ایک بچہ جانتا ہے۔ ٹوپی پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہننے سے شان جو ہے، شان کے اندر کوئی کم نہیں ہوتی ہے، شان زیادتی ہو جاتی ہے، آپ کی قدر اور آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے دوسروں کی نظروں کے اندر۔ لیکن آج کل معاشرے کے اندر جو سر کے اوپر ٹوپی پہن لے اسے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا جو داڑھی رکھ لے۔ آج کل داڑھی پتہ نہیں کیوں نہیں رکھ، جو داڑھی رکھتا ہے دیکھیں مولانا آ رہا ہے، مولوی آ رہا ہے، داڑھی دیکھیں اس کی اور اسے اعمال دیکھیں۔ بھائی اس کے اپنے اعمال کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اگر اس کے اوپر سر کے اوپر امامہ ہے، اس کچھ تو حضور علیہ السلام بات پر عمل کیا ہوا ہے نا، آپ نے کون سا کیا؟ آپ اپنے اندر دیکھیے۔ زمانے کے اندر ایک مولانا کبھی ہی سے کبھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں بھئی یہ مولانا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں یہ دین کی طرف سے واپس لوٹ رہے ہیں، دین سے رجوع ختم ہو رہا ہے۔ یہ آپ جو نفرت کرنے لگی ہیں علماء کرام سے، آپ دیکھیں جائیں تو سے علماء کے پاس بیٹھیں، کیسے ان کے پاس لذت ہے، کیسے ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا ہے۔ لیکن ہم تو ان کے پاس جاتے نہیں، سارا دن جو ہے ختم کر دیتی ہیں ادھر ادھر اپنے کاموں کے اندر۔ تو اسلام نے فرمایا، میں پیچھے عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت جہنم میں جائے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے اندر ایک عورت ہے، صدقہ خیرات تو واجبی طور پہ یعنی کم ادا کرتی ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق ایسا ہے کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت خوش نصیب ہے اور یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے حسن اخلاق کی برکت۔ اپنی زندگی کو کسی دوسروں کے کام میں لگائیں، حسن اخلاق بڑھائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں۔ آج کے لیکن ہمیں تو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ آج میں پتہ نہیں چل رہا مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کی عادت رکھو۔ ہم درگزر کی عادت دیکھیے ہمارے اوپر، ہمارے اندر کہاں کس حد تک ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات پیار سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے ایسی بات ہے، تو ہم اسے جواب دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر جو ہے یہ حسن اخلاق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا حکم دو۔ اب ہم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ بھائی یہ کر لو، یہ کاروبار کر لو، وہ کر لو، یہ نیکی کا حکم نہیں ہے۔ نیکی کا حکم یہ خود بھی نماز پڑھو، اپنے پڑوسی کو بھی حکم دو کہ بھائی چل نماز کی، یہ نہیں ڈانٹ کرنی، پیار سے کہیں۔ اسلام کے اندر امن ہے لیکن اس کے ساتھ سختی بھی ہے، یہ نہیں، یہ دیکھیں دین ایسے نہیں آ چکا، کتنی قربانی دی علیہ السلام نے اپنے پورا کنبہ قربان کر دیا اسی دین کی خاطر۔ اس کے اندر سختی بھی ہے، دین کے اوپر عمل کریں کہ وہ عمل نہیں کرتے اس دنیا کی غفلت میں آ کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے کام میں لگائیں، دوسروں کے کام آئیں۔ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، سبھی نے مر جانا ہے، لیکن آپ ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ قیامت تک آپ کا نام روشن ہو۔ تو حسن اخلاق ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کے اندر حسن اخلاق ہے تو آپ کو دنیا یاد کرے گی، دیکھ یار فلاں شخص بہت اچھا تھا۔ تو دنیا کے جانے کے بعد انسان کو صرف اس کے اچھے اعمال کام آتے ہیں جو دنیا کے اندر کر کے گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی کے کام آتے ہیں تو جب آپ
فوت ہو جائے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد جس کیا کام ہے وہ آپ کو ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا، وہ اپنے اولاد کو بھی نصیحت کرے گا۔ تو اسی طرح ایک نیک اور فیاض آدمی پر برا وقت آ پڑا، تو سامنے محترم اسی برے وقت کے اندر وہ بہت تنگ دست ہو گیا۔ تو اسی وقت کے اندر کسی اور بھائی کا اس کے پاس خط ملا کہ بھائی آج کل بہت مقروض ہو، زمانے نے مجھے مقروض کر دیا اور میرے پاس رقم چکانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اگر تم کچھ دراہم و دنانیر دے دو تو میں جو ہے ان سے نجات پا سکتا ہوں۔ تو دیکھیں اس نیک فیاض آدمی کا دل بھر آیا، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، کچھ دینے کا، اگر آج ہمارے پاس کچھ ہے بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ہم دیتے نہیں، تو نیک فیاض آدمی کا دل بھر آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے جو ہے پیسے تو نہیں تھے، اس نے جا کر ان کے قرض داروں سے کہا بھائی اس کے کچھ دن کی مہلت دے دیں، اگر اس نے پیسے نہیں لوٹائے تو میں آپ کا ضامن ہوں، میں آپ کو دے دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو کچھ دن گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا، نہیں لوٹ سکا ہوگا، تو پھر تو جو قرض دار تھے تو انہوں نے اس ضامن شخص کو پکڑ لیا، اس نیک فیاض آدمی کو، کہ بھائی تم جو ہے اس کی ضمانت دی تھی، اب تو ہمارے طرف دے۔ تو اس نے اس ضامن شخص کو جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ اب اسی حالات میں وہ بہت بیمار ہو گیا، تو کسی اور شخص نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ تو کتنا بدبخت ہے، وہ قید خانے میں تمہیں موت آ رہی ہے۔ تو اس نے خوشی سے، دل کی خوشی سے کہا دیکھیے کام آئیں گے تو آپ کو دل سے ایک سچی خوشی آپ کو ہوگی، ایسی خوشی کہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کبھی یہ میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ آپ کبھی بھی آپ جو ہے آپ آزما لیں، آپ جس کا بھی کوئی آپ کسی کے کام آتے ہیں تو جس وقت اس سے خوشی ہوگی، آپ کے دل کو تسلی ملے گی، ایسا سکون آپ کے دل کو کبھی پہلے نہیں آیا ہوگا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ بھائی تو کتنا بدبخت ہے، تجھے قید کے اندر موت آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا، خوش ہو کر کہا کہ بھائی دیکھو میں بدبخت نہیں بلکہ میں تو خوش قسمت ہوں، میں تو خوش بخت ہوں کہ میری زندگی کسی کے کام میں آ گئی۔ تو یہ ہوتے ہیں حسن اخلاق، دوسروں کی کام آئے، جتنا بھی ہو سکے۔ آج کل تو بھائی کا بھی نہیں ہے، بھائی کا اسے خوش بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان پڑوسی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو سامعین محترم، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ماشاءاللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ اپنے دل کے اندر پکا ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ عبادت ہے بھی یہی کہ ہر وقت جو ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں۔ وہ انسان دیکھیں، اگر آپ کے دل سے ایک وقت بھی، ایک سیکنڈ بھی اگر آپ کے دل سے خوف خدا ختم گیا تو آپ ہر ایک چیز سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے تو کسی چیز سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کے دل کے آپ کو شیطان ورگلا بھی نہیں پائے گا، آپ کے اندر ایسی قوت طاقت آ جائے گی۔